السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اس چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول تیرے عشق کے صدقے۔ عنایا اٹھ جاؤ یار، اور کتنا سونا ہے۔ سارے مہمان نیچے اکٹھا ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ بولو مت، آج نکاح ہے تمہارا؟ سر نے اسے چوتھی بار آ کے جگایا تو وہ منہ بناتی اٹھی۔ یار بھابھی، میں نے کہا تھا میرا نکاح رکھ لو آج کے دن، کل ہی پیپر سے فری ہوئی اور آج نکاح کر لو۔ عنایا منہ بناتے اٹھی تھی، جبکہ آنکھوں میں نیند کی سرخی ابھی بھی چلک رہی تھی۔ یہ بات تو تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہیں پہلے پتہ ہی نہ تھی کہ آج تمہارا نکاح ہے۔ سیر نے اس کا بستر طے کرتے سرسری انداز اپنایا۔ یار بھابھی، مجھے سونا ہے۔ وہ پھر سے لیٹنے کو پیر پھیلانے لگی۔ بالکل نہیں، اب تائی جان نے غصہ کرنا ہے، انہوں نے صاف کہا ہے کہ تمہیں لے کے نیچے آؤں۔ سر نے اسے واپس اٹھا کے بٹھایا۔ میں نے نہیں کرنا کوئی نکاح وکاح، آپ جا کے بول دیں وہ کسی اور سے کر لیں نکاح۔ مجھے نیند آئی ہے، وہ منہ بناتے بولی، اور شاید کچھ وقت اللہ نے قبولیت کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ ابھی وہ اندر باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے باہر سے شور کی آواز پہ دونوں چونکتی باہر آئی۔ تم میری بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ارحان کے ہاتھ زاویار کی گریبان پہ تھے، جبکہ وہ لب بھینچتے ماتھے پہ بل ڈالے ارحان کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت پورے مینشن میں بھوچال چھایا ہوا تھا۔ چھوڑو ارحان، اسے پیچھے ہٹو۔ شاہد صاحب نے اپنے بیٹے ارحان کو زاویار سے پیچھے ہٹایا۔ آپ مجھے پیچھے ہٹا رہے ہیں؟ اور یہ اسے دیکھے نکاح کر کے آ گیا، اسے شرم نہیں آئی؟ میری بہن اس کے انتظار میں بیٹھی اور یہ کسی اور سے نکاح کر کے آ گیا۔ ارحان کی آواز کافی اونچی تھی، جبکہ اس کے الفاظ سنتے عنایا پہ تو پہاڑی گر گیا۔ بے یقینی سے زاویار کو دیکھا، وہ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ عنایا سا نکاح میں اس کی بھی مرضی شامل تھی، پھر بھی وہ کیسے اسے چیٹ کر سکتا تھا؟ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں اپنے عمل پہ نہ ہی شرمندہ ہوں اور نہ ہی کسی کو کوئی جسٹیفیکیشن دینے کا پابند۔ نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ زاویار بھی اتنی ہی سختی اور سرد لہجے میں بولا کہ سبھی نے تعصب سے اسے دیکھا۔ زاہد صاحب نے اپنے بیٹے کو ایک دکھی نگاہ سے دیکھا۔ جی تو چاہتا ہے کہ میں تھپڑوں سے تمہارا منہ لال کر دوں، لیکن جب بیٹا باپ کے قد کے برابر ہو جائے تو باپ کو ہی اپنے قدم پیچھے ہٹا لینے چاہیے۔ مجھے معاف کر دے شاہد بھائی، آج میں نے اپنی اولاد کی وجہ سے بےحد شرمندہ ہوں۔ زاہد صاحب نے اپنے بڑے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ شاہد صاحب نے اپنا رخ پھیر لیا۔ اپنے چھوٹے بھائی کو اس قدر تکلیف اور دکھ میں وہ کہاں دیکھ سکتے تھے؟ زاویار نے جو کیا وہ غلط تھا۔ اس نے دو ہنستے گھرانوں کو درار ڈال دیے۔ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ ارحان پھر سے غصے سے آگے بڑھا، لیکن شاہد صاحب نے روک دیا۔ تمہیں میری قسم ہے ارحان، خبردار جو زاویار پہ ہاتھ بھی اٹھایا۔ شاہد صاحب پھر سے ارحان کو روک گئے، جبکہ سبھی اس وقت دم سادے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ رشتے کے کچھ مہمان جو دوسرے شہر سے پہنچ گئے تھے، اب وہ سر جھکائے افسوس کر رہے تھے۔ زاویار کے پاس کھڑی وہ لڑکی دلہن بنی اس وقت اپنی سہمی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بلی کی ایسی آنکھیں تھیں جنہیں اکثر زاویار بے وفائی سے تشبیہ دیا کرتا تھا، کیونکہ عنایا کی آنکھیں بھی بلی جیسی گرین تھی۔ دونوں کے بیچ ہمیشہ کزن اور دوستی والا رشتہ ہی بنا تھا، اور اگر یہ آج نکاح میں بدل رہا تھا تو اس کے پیچھے خواہش بھی زاویار کی تھی، اور اپنی خواہش سے آج دست برباد ہوتے وہ کیسے کسی اور لڑکی کو اس پر فوقیت دیتا گھر لے آیا؟ یہ اس کی انسلٹ تھی اور کیا تھی؟ عنایا کے دل میں نفرت کا ابال اٹھا۔ یہ کیا کیا تم نے زاویار؟ سحر نے بھائی کی طرف دیکھتے کرب سے پوچھا۔ میں نے کہا نا، میں اپنے قول و فعل کا جواب دہ نہیں، پھر کیوں پیچھے پڑ رہے ہیں آپ سب؟ وہ زج ہوا۔ تو کیا کریں ہم؟ کیا قصور عنایا کا جو اسے نکاح کا جھانسا دے کہ تم کسی اور راہ چلتی؟ راہ چلتی نہیں ہے، بیوی ہے میری، نکاح کر کے لایا ہوں، عزت سے بات کریں اس کے لیے۔ زاویار غصے سے بات کاٹتے بولا، عزت؟ کون سی عزت جو آج سب کے سامنے خاک میں ملا دی تم نے؟ زاہد صاحب بھی بیٹے کے ہمنوا ہوئے۔ ایک طرف وہ بیٹے زاویار کا نکاح عنایا سے کر رہے تھے، تو دوسری طرف سحر 6 ماہ پہلے عنایا کے بڑے بھائی ارحان سے بیاہی گئی، اور اب زاویار کے اس عمل سے سحر کا گھر بھی خطرے میں پڑ گیا۔ انہیں تو دوہری تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے ایک نکاح کرنے سے آپ کی عزت خاک میں نہیں مل جانی، اتنے ہائپر نہ ہو اور چل چل کریں۔ روبی، تم آؤ میرے ساتھ۔ زاویار اپنی نئی نویلی دلہن کو ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ ایک منٹ، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر ایک فیصلہ میرا بھی سن لو۔ ارحان کے سخت لہجے میں سحر کا دل ڈوب کے ابھرا۔ یقیناً اب اسے سزا ملنے والی تھی۔ زاویار نے لب بھینچتے ارحان کو دیکھا۔ بڑی محفل میں آج تم نے میری بہن کو رسوا کرنے کی کوشش کی، تمہیں کیا لگتا میں اتنی آسانی سے سب جانے دوں گا؟ ارحان کے مطلب وہاں موجود سبھی لوگ بخوبی سمجھ گئے۔ ارحان! اس سے پہلے کہ وہ کوئی سخت بات کرتا، نزہت بیگم نے بیٹے کو سخت گیر آواز سے پکارا اور لب بھینچتے ان کی جانب پلٹا۔ کوئی بھی غلط بات منہ سے مت نکالنا، ورنہ اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔
نصرت بیگم کی بات پر ارحان گہرا سانس بھرتے اپنے غصے اور اشتعال کو کنٹرول کرتے پاس پڑی ٹیبل کو جھٹکے سے ٹھوکر مارتے وہیں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عنایہ اور سحر بری طرح گھبرا گئی۔ ارحان کا غصہ انتہائی شدید ہوتا تھا۔ زاویار روبی کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ایک غلط نگاہ بھی عنایہ پر نہ ڈالی۔ سب کچھ پل میں ختم ہو گیا۔ عنایہ اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ سحر نے کرب سے اسے جاتے دیکھا۔ ایک شکوہ کی نگاہ اپنے باپ پر ڈالی جو بے بسی کی مورت بنے وہیں ڈھہ گئے۔ بابا آپ ٹھیک ہے؟ خیر کو اپنے بابا کی حالت ٹھیک نہ لگی۔ مجھے روم میں لے جاؤ بیٹا۔ وہ شاہد صاحب کو تھامے روم میں لے گئی، جبکہ نصرت بیگم وہیں شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ زاویار نے ان کے بیٹے کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ کیا نکاح والے دن وہ کسی اور سے نکاح کر کے گھر لے آیا تھا؟ اس معاملے کو اچھے اور قابل فہم طریقے سے حل کرنا۔ نصرت بیگم میں نہیں چاہتا کہ اس سب کا اثر سحر و ریحان کی زندگی میں پڑے۔ باقی زاویار سے آج کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں، شاہد صاحب نے قطعی انداز میں کہا تو نصرت بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے آج آپ کے گھر والے آپ کے خلاف ہو گئے۔ روبی نے آنسو پوچھتے کہا۔ اٹس اوکے، تم فکر نہ کرو، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ زاویار جسے خود پہ یقین تھا کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا، لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہ تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا، اور یہ وقت نے ثابت کرنا تھا کہ وہ سب ٹھیک کرتا یا مزید خراب۔ رات کے آخری پہر ارحان گھر میں داخل ہوا تو سارا دن وہ گھر سے باہر رہا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ گھر جلدی آتا تو یقیناً زاویار کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا، اور ایسے میں اس کے والدین یہ سب سہن نہ کر پاتے۔ زاویار کو ہمیشہ اس سے چھوٹے بھائیوں کی طرح جانا، کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ دونوں تایا چچا کے بیٹے بلکہ سگے بھائی لگتے تھے۔ ان کی محبتوں کی نظر لگ گئی تھی۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوتا اندر آتا۔ ڈرائنگ روم میں صوفے پر ڈیسا گیا۔ پورا مینشن اس وقت سناٹوں کی زد میں تھا۔ وہ صوفے کے گرد بائیں پھیلائے سر صوفے پر ٹکائے آنکھیں مون گیا تھا۔ سحر جو اپنی سانس اور سسر کے پاس بیٹھی کب سے ان کی ڈھارس بڑھاتی، پھر کچن میں آ کے بیٹھی رو رہی تھی۔ کسی نے کچھ بھی نہ کھایا پیا، سب کھانے وہیں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جو کھانا باہر سے انتظام کروا گیا تھا وہ تو ارحان نے وہیں یتیم خانے میں بھجوا دیا۔ سب کو نکاح کینسل ہونے کی اطلاع دے دی گئی۔ ایسے میں ارحان نے گھر میں قدم نہ رکھا۔ سحر تھک ہار کے کچن سمیٹتی اپنے روم کی طرف جا رہی تھی، کھٹکے کی آواز پہ چونکتی ہوئی ڈرائنگ روم کی جانب آئی۔ ارحان کو یوں تھکا ماندہ دیکھ سحر کا دل دکھ سا بھرا۔ دھیرے سے آنسو پہنچتے اس کے پاس جا بیٹھی اور اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو ارحان نے اپنی آنکھیں کھولتے ایک نظر گردن گھما کے سحر کو دیکھا۔ کتنا کرب تھا اس کی آنکھوں میں۔ سحر کی پلکیں جھک گئیں۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھتا اس کے ہاتھ پرے جھٹک گیا۔ وہ سحر کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں پہ گرائے آنکھیں میچ گیا۔ سحر کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ شاید وہ جو بہت حوصلہ کر کے اس کے پاس آ کے بیٹھی تھی، اس کے یوں ہاتھ جھٹکنے پہ وہ ہمت بھی ہار گئی۔ آنسو پوچھتی وہ خاموشی سے اٹھ گئی، جبکہ ارحان کے دماغ میں ابھی بھی دھماکے ہی دھماکے ہو رہے تھے۔ نظریں اس کے زاویار کے کمرے کی جانب تھی جو بند تھا۔ رخ پلٹ کے نظریں اپنی بہن کے کمرے کی جانب اٹھی۔ اس وقت رات کے 12 سے 1 بج رہے تھے۔ وہ عنایہ سے ملنا چاہتا تھا، اسے اپنے ہونے کا مان بخشنا چاہتا تھا، لیکن یہ وقت مناسب نہ تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سحر باتھ روم سے نکلتی اسے کمرے میں آتا دیکھ ٹھٹکی، لیکن پھر نظریں جھکائے بستر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زاویار کی کیے کی کچھ نہ کچھ سزا تو اسے بھی ملنی تھی، اور وہ سزا شاید ارحان اسے خود سے دور رکھ ہی دینے والا تھا۔ ارحان شاور لینے باتھ روم چلا گیا۔ دونوں کے بیچ ایک گہری خاموشی تھی، اسے کوئی بھی توڑنے کو تیار نہ تھا۔ تکیے پر سر رکھ کے سحر کی آنکھیں پھر سے آنسوں سے بھرنے لگی۔ اسے عنایہ کے لیے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ زاویار تو عنایہ سے محبت کرتا تھا، خود اس نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تھا، پھر کیسے وہ کسی اور لڑکی کو نکاح کر کے لے آیا بنا بتائے؟ اچانک کیسے وہ بم پھوڑ سکتا تھا؟ سب کے سروں پہ کچھ تو ایسا تھا جو چھپا ہوا تھا، کوئی ایسی بات جو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سحر کے دماغ میں درد کی شدید ٹیس اٹھی۔ وہ سر تھامے اٹھ بیٹھی۔ زاویار، ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ آئی ول نیور فارگیو یو۔ میری معصوم سی عنایہ کو تم نے کتنا دکھ دیا ہے آج۔ چاہے تم ساری زندگی معافی مانگتے رہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ ہچکیوں سے روتی زاویار کو مخاطب کیے بڑبڑا رہی تھی، کسی بات کا ماتا منا رہی ہو۔ ارحان کو اس کی حالت غصہ دلا گئی۔ سحر نے اپنے آنسو پوچھتے ارحان کی جانب اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ ارحان نے لپ بھیجے، ماتھے پر بل ڈالے رخ پھیر لیا۔ میرے سامنے سب ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو تمہارے بھائی نے کیا ہے اس کے بعد تمہاری کوئی بھی عمل سے جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ میرا بس چلے میں تمہارے بھائی کو جان سے مار دوں۔ ارحان بے لچک انداز میں بولتا سحر کا دل بری طرح دکھا گیا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے دراز میں سے
سر درد کی میڈیسن ڈھونڈنے لگی۔ اس کے سر کا درد شدت اختیار کرتا جاتا تھا جب بھی وہ ٹینشن لیتی۔ کیوں شور کر رہی ہو؟ ارحان جو سونے کے لیے لیٹا تھا اسے بار بار دراز کھول کے بند کرتے دیکھ چڑھا۔ اس کی دہاڑ پہ سر بری طرح سہم کے پیچھے ہوتی، بیڈ کراؤن سے جا لگی۔ آواز نہ آئے اب تمہاری۔ وہ لائٹس آف کرتا کروٹ بدل گیا۔ سر نے منہ ہاتھ پہ رکھ کے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا لیکن میڈیسن نہیں مل رہی تھی۔ اسے اور ایسے میں سونا تو دور کی بات، وہ سکون سے بیٹھ بھی نہیں رہی تھی۔ گہرا سانس بھرتی وہ اٹھی اور بالکنی میں چلی گئی۔ گہرے سانس بھرتے وہ وہیں کھڑی، تازہ ہوا سانس بھرنے لگی۔ آنسو پھر سے لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے۔ زاویار تمہاری ایک خطا ہم سب پہ بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ وہ سر نفی میں ہلاتی ریلنگ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ اسے اب سب کچھ سمیٹنا تھا جو اس کے بھائی نے بکھیرا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو عنایہ کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ گہرا سانس بھرتی اٹھ کے باہر آئی تو گھر میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے کوئی فوت ہو گیا ہو۔ عنایہ کا دل پھٹ سا گیا۔ بے اختیار نظریں اوپر سیڑھیوں کی طرف اٹھی۔ زاویار کے کمرے کا دروازہ اب تک بند تھا۔ وہ لڑکی جو کل اس کے ساتھ دلہن بنی کھڑی تھی، نہ جانے کیوں عنایہ کو لگ رہا تھا وہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے، لیکن کہاں اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ سحر منہ پہ ہاتھ دھوتے کچن کی جانب جاتی دکھائی دی تو عنایہ اس کے سطح چہرے کی جانب دیکھ سے سر نفی میں ہلایا۔ یقیناً بھائی نے اس کے ساتھ بھی کچھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا۔ یہ مرد ذات بھی نہ، جب ایک دوسرے سے بدلہ نہیں لے سکتے تو عورت کا سہارا لیتے ہیں۔ عنایہ نے تنفس سے سوچا۔ ارے عنایہ تم جاگ گئی؟ سحر نے اسے دیکھتے اس کی جانب پیش قدمی کی۔ سحر کے چہرے پہ نرم مسکان تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ سحر نے اس کے تپے ہوئے ماتھے کو چھوتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، بھائی کدھر ہے؟ عنایہ کے چہرے پر ہلکی سے مسکان کا شعبہ تک نہ گزرا۔ کل تک جو چہکتی تھی، سحر سے ناز نخرے اٹھاتی تھی، آج اتنی ہی چپ چپ تھی کہ سحر کا دل کٹ سا گیا۔ وہ تو صبح صبح ہی کہیں چلے گئے۔ سحر کا چہرہ بھی سنجیدہ ہوا۔ وہ دونوں مل کے ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ لگانے لگی کہ دونوں ہی خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نظرت بیگم اور شاہد صاحب کو ناشتے کے لیے سحر خود لے آئی تھی، جبکہ زاہد صاحب کو ناشتے کے لیے بلانے عنایہ گئی تھی۔ بیٹا میں تو تم سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ زاہد صاحب کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ آپ کو کس نے کہا معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ میرے بڑے ہیں، ایسا مت سوچیے گا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ چلیں آئیں مل کے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر ہم واک پہ جائیں گے۔ روز کی طرح عنایہ نے مسکراتے ہوئے چہک کے کہا تو زاہد صاحب اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ شاہد صاحب اپنے بھائی کو آج بہت بوڑھا سا محسوس کر رہے تھے، جسے ایک ہی دن میں بیٹے نے ان کے کندھوں پہ بوجھ لاد کے انہیں بوڑھا کر دیا۔ عنایہ شاہد صاحب سے بہت پیار لیتی وہیں بیٹھ گئی۔ عنایہ کے چہرے کی ویسی ہی مسکان کو دیکھ سحر نے سکھ کا سانس لیا اور سب کو ناشتہ سرو کرنے لگی کہ اتنے میں زاویار روبی کو لیے نیچے آتا دکھائی دیا۔ اسے لیے ڈائننگ ٹیبل پہ آیا تو عنایہ کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ آپ ہی ناشتہ؟ زاویہ نے سب کو مشترکہ سلام کرتے سحر کو مخاطب کیا۔ زاویہ یہ ناشتہ ہم سب کے لیے بنایا ہے، تم اپنے لیے اور اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے ناشتہ خود بنا لو، کچن کا راستہ اس طرف ہے۔ سحر نے صاف لفظوں میں سختی سے کہتے رخ پھیر لیا۔ زاویار کی پلیٹ کی جانب جاتے ہاتھ رک گئے۔ اچھا ہوا بتا دیا کہ اب 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوگی یہاں۔ زاویار دکھ سے کہتے منہ بناتے اٹھا۔ زاویار واپس بیٹھو۔ شاہد صاحب نے اس کو اٹھتے دیکھا تو ٹوک دیا۔ ان کے ٹوکنے پر سب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ سحر بیٹا، کھانے سے کسی دشمن کا ہاتھ بھی نہیں روکتے، اور زاویار اس گھر کا فرد ہے، اور آئندہ ایسا کرتے نہ دیکھوں تمہیں۔ انہوں نے سحر کو ہلکا سا ڈپٹ بھی دیا۔ ناشتہ سب کو سرو کرو سحر۔ نہضت بیگم نے سحر کو وہیں کھڑے دیکھا تو ٹوک دیا۔ وہ مجبوراً زاویار اور اس کی بیوی روبی کو ناشتہ سرو کرنے لگی کہ عنایہ غصے سے ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عنایہ بیٹا ناشتہ کر کے جاؤ۔ شاہد صاحب نے عنایہ کو یہ ٹیبل چھوڑتے دیکھا تو اسے بھی روکا۔ اسی لمحے کو ارحان نے دیکھا تو بری طرح لب بھینچتے اس کی بیوی اپنے بھائی اور اس کی نئی نویلی دلہن کے آگے ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ ہو گئی تمہاری آؤ بھگت ان کے لیے؟ ارحان غصے سے بھڑکا۔ سحر کے ہاتھ سے چائے کا کپ پھسلا۔ اس نے ارحان کو آتے کب دیکھا تھا؟ چائے چھلک کے اس کے ہاتھ پہ گری تھی۔ آپ ہی دھیان سے۔ زاویار بے چین ہوا اٹھا اور سحر کا ہاتھ تھاما، جبکہ عنایہ بھی سحر کی طرف بے اختیار لپکی۔ بھابھی زیادہ تو نہیں جلا؟ سحر اپنا ہاتھ تھامے ارحان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے دائیں بائیں زاویار اور عنایہ کھڑے تھے۔ ارحان لب بھینچتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بھابھی یہاں آئے، میں انائمنٹ لگا دوں؟ وہ سحر کو لیے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ بابا، زاویار نے زاہد صاحب کو پکڑنا چاہا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اسے وہیں ٹوک دیا۔ کل تمہارا باپ مر گیا ہے، تمہارے لیے بہتر ہوگا مجھے دوبارہ نہ اپنی شکل دکھانا اور نہ مجھے باپ کہنا۔ وہ سخت انداز میں کہتے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، جبکہ روبی سر جھکائے اپنے آنسو پوچھتی۔
اس گھر کے سب مکینوں کو دیکھنے لگی جو اس کے آنے سے سب بکھر گئے تھے۔ میں تو خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی زاویار، روبی آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ زاویار نے لب بھینچ لیے۔ جو جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دو روبی، کسی سے کچھ بھی کہنے یا سننے کی ضرورت نہیں۔ زاویار کو بھی ان سب حالات پہ غصہ آنے لگا تھا۔ یہ سب اس کے اپنے تھے، لیکن صرف کہنوں کو اپنے تھے۔ اگر واقعی میں اپنے ہوتے تو کیا اس کی تکلیف کو سمجھ نہ سکتے؟ وہ سر جھٹکتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اچانک سے انایا سامنے آ گئی تو دونوں کا زوردار ٹکر ہوا۔ انایا نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے خود کو گرنے سے بچایا، جبکہ زاویار نے اسے بالکل بھی سہارا نہ دیا، نہ ہی اسے چھوا۔ عین جھٹ سے اس کی شرٹ کو چھوڑتے خود کو گرنے دیا، لیکن اس بار زاویار نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے، گرنے سے تھام لیا اور اسے واپس اس کے قدموں پہ کھڑا کیا۔ دونوں ہی کی نظریں ایک دوسرے کو بہت کچھ کہا، لیکن دونوں کے لیے خاموش رہے۔ وہ جا چکا تھا، لیکن انایا کو سخت غصہ دلا گیا۔ شاید اب ساری زندگی یوں ہی کٹنی تھی۔ انایا سر جھٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہاتھ کیسا ہے اب؟ 2 دن بعد ارحان کو اس کے ہاتھ پوچھنے کی یاد آئی۔ سر نے رخ پھیر کے حیرت سے اسے دیکھا، جسے یقین کرنا چاہ رہی واقعی اس نے پوچھا ہے۔ زیادہ چل گیا تھا؟ اس کے قریب بیٹھتا فکر مندی سے اس کا ہاتھ دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں اب۔ سر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ فرحان نے دوبارہ تھام لیا۔ مجھے غصہ تھا سحر، جو زاویار نے کیا اس کے بعد میں کیسے خود کو سنبھالتا؟ فرحان نے دھیرے سے کہا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، سارا قصور میرا تھا نا؟ وہ سر جھکائے شکوہ کے انداز میں بولی۔ شاید حالات ہی ایسے تھے جس میں ہم سب پس کے رہ گئے۔ فرحان اپنی جگہ سے اٹھتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ ساری ناراضگی اپنی جگہ، لیکن وہ اچھی بیویوں کی طرح اس کی کھانے پینے کا خیال ضرور رکھتی تھی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ اتنا کہتا وہ باتھ روم کا رخ کر گیا۔ شاور لیتا باہر آیا تو کمرے میں لائٹس آف تھی۔ سائڈ لیمپ کی روشنی میں وہ دیکھ سکتا تھا کہ سر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ وہ اپنا بال خشک کرتا اپنی جگہ پہ آ کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھا۔ موبائل اسکرولنگ کرنے لگا تھا، لیکن سر درد کی شدت سے پھٹنے لگا تو موبائل ایک طرف کرتا سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مقابل وجود کی شدید طلب رگوں پہ اترتی محسوس ہوئی۔ جوان جذبات تھے، من پسند بیوی تھی، محرم تھی، کب تک غصے میں دور رہتا؟ اس کی غربت کا نشہ سر چڑھنے لگا۔ دھیرے سے اس کے قریب ہوتا، اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے، اس کی گردن پہ اپنے دہکتے لب رکھتا۔ سر ابھی کچی نیند میں تھی، اسے امید نہیں تھی کہ ارحانیوں سے اس کے قریب آ جائے گا۔ اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا، بہت نرمی سے اس کی بیوٹی بون کو لبوں پہ سک کر رہا تھا۔ سحر کے دل کی دھڑکنیں بہت گہری ہوئی، لیکن اس نے ارحان کا ہاتھ نہیں جھٹکا۔ وہ جھٹک ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بیوی شوہر کا حق ہوتا ہے اس پر، اور اسے ساری رات فرشتوں سے لعنت لینی نہیں تھی۔ اس کا رخ سیدھا کرتے ہوئے اس کے گلے سے دوپٹہ اتارتا اس کی طرف آیا۔ سحر نے اپنے دھڑکتے دل کو بہت مشکل سے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس پہ برس پڑا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ سحر کے بازو پہ باہر نکال گیا۔ اس کے لبوں کو پاؤٹ بناتے وہ اس پہ سخت گرفت لیتا، پل میں بہکا۔ اس کی دھڑکنیں سر پر بھاگ رہی تھیں، اس کی بیلی پہ اپنی زبان پھیرتے اس کی سسکیاں بلند کر گیا۔ پل میں اسے ہر پردے سے آزاد کرتے اسے پوری شدت سے تھمایا۔ سحر کی آہو بکا پورے کمروں میں گونجی۔ کتنے دنوں بعد وہ اس کے پاس تو آیا تھا۔ پورے جوش و جذبے سے وہ اس پہ برس پڑا۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہوئے۔ ارے ارحان، وہ جنونی ہوتا اس پہ سب بلا بیٹھا۔ ابھی ابھی وہ سحر کے ساتھ رف سا ہونے لگا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پہ ناخن چبوتے اسے ہوش دلایا۔ ارحان کیا ہوا ہے؟ ذرا سا اپنی گردن ترچھی کرتے پوچھتا۔ اسے بالکل ہی ارحان نہ لگا۔ پلیز، وہ کرتی سانسوں سے بولتی اسے مزید جنونی کر رہی تھی۔ سوری، آئی کانٹ کنٹرول۔ تھوڑا سا برداشت کر لو، آئینہ تم کر لو گی۔ وہ اپنی شدتوں میں اضافہ کرتے اس کی جان ہتھیلی میں لے آیا اور اسے اپنے سے قریب کر گیا۔ ارحانہ پلیز۔ سر کی آواز پھر سے دب گئی۔ وہ اپنی جنونی انداز میں سحر کی بھی کم ہی سنتا تھا، اور آج اتنے دنوں بعد برسا تھا تو ٹوٹ گئی برسا۔ اس کی جنون کے آگے ہار باندھی خود ہی اسے سونپ چکی تھی، اور ارحان بھی اسے محبت سے سمیٹتا گیا۔ صبح کی لالی میں مندی مندی آنکھیں کھولتی سحر اٹھی تو اپنا حلیہ دیکھتی شرما سی گئی، اور ارحان کی وائٹ شرٹ میں تھی، جبکہ ارحان شرٹ لیس اوندھے منہ لیٹا سو رہا تھا۔ سحر کا جی چاہا اسے جگا دے، لیکن پھر اسے آرام کے خیال سے خاموشی سے اٹھ بیٹھی۔ باتھ روم کا رخ کیا، شاور لے کے نکلی تو ارحان بھی جاگ چکا تھا، لیکن آنکھیں موندے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا۔ آپ جاگ گئے؟ سحر نے مسکراتے ہوئے اسے پکارا تو وہ ایک پل کو آنکھیں کھول کے اسے دیکھتا، اگلے پل پھر سے آنکھیں میچ گیا۔ سحر کے لبوں سے مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی۔ اسے ارحان کے چہرے پہ پھر سے وہی حزن و ملال دکھائی دینے لگا، جسے رات
بھر ان کے بیچ کچھ نہ ہوا ہو۔ وغیرہ سانس بڑھتی اپنی نم آنکھوں کی ہوشیں صاف کرنے لگی۔ ارحان بہت خاموشی سے اٹھتا باتھ روم کا رخ کیا، شاور لینے چلا گیا۔ تو پھر طے ہوا کہ اب محبت نہیں صرف طلب تھی، ایک ضرورت۔ اپنے آنسوں اور بے دردی سے رگڑتے اپنے نم بالوں میں زور سے کنگھی کرنے لگی۔ نہ جانے کتنے بال کنگھی میں ٹوٹ کے اسے تکلیف سے دو چار کر گئے۔ اسے احساس ہی نہ تھا کہ کیا بدتمیزی ہے سحر، یہ کس طرح جاہلوں کی طرح کنگھی کر رہی ہو۔ وہ باہر نکلتے اسے اپنے بالوں کے ساتھ الجھا دیکھ بھڑکا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ اپنا غصے سے چھڑاتی پھر سے زور زور سے کنگھی کرنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو، سارے بال ٹوٹ رہے ہیں تو تھپڑ کھاؤ گی مجھ سے؟ ارحان نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ ہاں تو اٹھا لے ہاتھ، مل جائے گا آپ کو سکون، شاید ایسی ہی آپ کے اندر کی آنکھ ٹھنڈی ہو سکے۔ وہ اپنے گالوں پہ آئے آنسو کو سختی سے رگڑتی اپنے گال سرخ کر گئی۔ اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ اب کی بار دھیمے لہجے میں بولا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، آپ کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا نا، ابھی ناٹک مت کرے۔ سحر کے الفاظ نے ارحان کے دماغ کو پل میں گھمایا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پھر سے بولو۔ اس کے بالوں کو سختی سے جکڑے اس کے چہرے اپنے مقابل کرتا گردن کو جھکا گیا۔ ارحان میرا سر، اس کے سر میں کھینچے اسے درد کی شدید لہر اٹھی۔ میری محبت چاہت تمہیں میری ضرورت لگتی ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ صرف اس وجہ سے آتا ہوں تمہارے پاس؟ ٹھیک ہے، نہیں آؤں گا آج کے بعد تمہارے پاس، سمجھی تم؟ وہ غصے سے اس کے بالوں کو چھوڑتا اپنے موبائل اور وائلٹ اٹھاتا گھڑی کلائی میں پہننے لگا، جبکہ وہ سر درد کی وجہ سے وہیں زمین پر بیٹھتی چلے گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ ارحان پلٹ کے باہر جانے لگا کہ اسے یوں نیچے بیٹھتا دیکھ اس کی جانب لپکا۔ اٹھو سحر، اوپن یور آئیز۔ اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ جانتا تھا اس کی سر درد کا ایشو ہے، پھر بھی اسے تکلیف دے جاتا تھا۔ اسے بستر پر بٹھاتے اس کے لبوں پہ پانی کا گلاس لگایا۔ آر یو اوکے؟ اس کا سر دھیرے دھیرے اسے دباتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کے سینے سے لگی پھٹ پھٹ کے رو دی۔ ارحان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اسے اپنے اندر سکون محسوس کیا۔ وقت کا کام میں گزرنا گزرتا چلا جاتا۔ سب نے روبی کو گھر کی بہو تسلیم کر لیا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہ تھا۔ عنایت نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس کا اب کبھی زاویار کے ساتھ نکاح بھی ہونے والا تھا۔ وہ اپنی لائف میں مگن اور خوشباش زندگی جی رہی تھی۔ روبی پریگننٹ ہو چکی تھی تو وہیں سحر بھی امید سے تھی۔ عنایت سحر کا بہت خیال رکھتی تھی اور اسے کام بھی اب نہیں کرنے دیتی تھی۔ روبی کو اچانک پیٹ کا درد جاگا، اس کے پاس کوئی بھی تو نہ تھا۔ وہ درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا، لیکن اس کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ کسی کو آواز دیتی۔ وہ بامشکل اٹھتی باہر آئی۔ درد سہتے سہتے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ درد سے دھوری ہوتی نیچے اترنے کی کوشش میں لڑکھڑائی۔ عنایت نے اسے فوراً گرنے سے بچا لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ عنایت کی پریشان کن آواز پہ روبی نے اپنی آنکھیں واکی۔ میرے بچے کو بچا لو پلیز، وہ رو رہی تھی۔ امی، بابا، بھابھی، وہ وہیں سب کو پکارنے لگی۔ روبی کی بگڑتی حالت دیکھ اس کو خود کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ نزہت بیگم اور عنایت نے مل کے روبی کو گاڑی میں بٹھایا۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، سر نے پریشانی سے کہا۔ نہیں، تمہاری اپنی حالت ٹھیک نہیں، تم گھر رکو اور ارحان سے رابطہ کرو، ہم اسے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ نزہت بیگم ڈرائیور اور عنایت کے ہمراہ روبی کو ہاسپٹل لے آئے۔ اس کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ آپ میں سے نیا کون ہے؟ اچانک ڈاکٹر عبیرہ کی بات پہ عنایت اور نزہت بیگم چونکی۔ آپ کو پیشنٹ اندر بلا رہی ہے، ان کی حالت بہت کرٹیکل ہے، پلیز ان کے ہسبینڈ کو کال کریں۔ ڈاکٹر عبیرہ کی پریشان کن آواز پہ نزہت بیگم کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ عنایت اندر آئی تو وہ روبی کو آکسیجن ماسک لگا، روبی کو انجیکشن لگا تھا، ڈرپ بھی لگی ہوئی تھی۔ اسے درد میں تھوڑا افاقہ تھا، تبھی عنایت کو بلوایا، اور جو کچھ اس نے کہا عنایت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ باہر آئی تو زاویار اور ارحان بھی پہنچ چکے تھے۔ عنایت نے زاویار کی جانب عجیب نگاہوں سے دیکھا، اس کی نظروں کا مفہوم نہ سمجھ سکا۔ دیکھیے، ماں اور بچہ دونوں کی حالت اس وقت کریٹیکل ہے، ہم کوشش کریں گے کہ دونوں کو بچا سکے، لیکن پلیز ڈاکٹر اب ماں کو بچائیں۔ زاویار کی بات پر ڈاکٹر عبیرہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ اس تمام وقت میں عنایت کی نظروں کی تپش زاویار اپنے اوپر بخوبی محسوس کرتا رہا۔ 1 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے بیٹے کی نوید سنائی، جبکہ روبی اپنی زندگی کی ہار گئی۔ سبھی کی آنکھوں میں اشک تھا۔ زاویار وہیں ڈھہ سا گیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ اچانک اتنی جلدی سے سب بدل جائے گا۔ ارحان نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے اسے بن بولے تسلی دی، کیونکہ کہنے کو آج بھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ روبی کی ڈیتھ کو آج 1 ہفتہ ہو چلا، جبکہ اس کے بیٹے کو عنایت سنبھال رہی تھی۔ روبی کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، زاویار نے اسے سہارا دیا تھا، آج گھر میں دعا خوانی تھی۔ عنایت بیٹا، یہ ارسم کو دیکھنا کیوں اتنا روئے جا رہا ہے؟
نزہت بیگم نے ارسم کو عنایہ کی گود میں دیا تو وہ اسے لیے زاویار کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے فیڈر کی تمام چیزیں وہیں موجود تھیں۔ دودھ بنا کے اس کے ہونٹوں کو لگایا تو شاور لیتا زاویار اسی لمحے باہر نکلا۔ عنایہ ایک دم سے گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ شرٹ لیس تھا، صرف ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا، جبکہ تولیہ گلے میں ڈالے وہ بال پہنچتا باہر نکلا۔ تم یہاں؟ وہ تھوڑا ماتھے پہ بل ڈالے بولا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ روم میں ہیں، ورنہ میں نہ آتی۔ عنایہ نے سپاٹ انداز میں جواب دیتے نظریں پھیر لی۔ کیوں، میرے وجود سے نفرت ہے تمہیں؟ نہ جانے کیوں، لیکن زاویار کو اس کی بات بہت بری چبھی۔ نہیں، نفرت کے لیے پہلے محبت ہونا ضروری ہے، اور ہمارے بیچ ایسا کوئی تعلق نہیں کہ ہم نفرت بھی کریں یا محبت۔ عنایہ جان بوجھ کے اپنے الفاظ ادھورے چھوڑ دیے۔ پل بھر کو دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا اور اگلے ہی لمحے عنایہ ارسم کو سینے سے لگائے باہر نکل گئی، جبکہ زاویار سر جھٹکتا اپنے بال سکھانے لگا۔ کیا ہوا، اتنا چپ چپ کیوں ہو؟ رانا آج کل شہر کو بہت خاموش دیکھ کے اس کے پاس بیٹھتے پوچھنے لگا۔ اس کی ڈلیوری میں ابھی 1 ماہ باقی تھا۔ گھر میں اس وقت ارسم کی کلکاریاں گونجتی تھیں۔ وہ ننھا سا فرشتہ سبھی کو عزیز ہو گیا تھا سوائے زاویار کے۔ اس کے بچے کو لے کے وہ لاپرواہی کسی سے چھپی نہ تھی۔ ارحان ارسم جب پیدا ہوا تو مکمل ہیلدی بچہ تھا۔ سحر الجھی ہوئی تھی۔ تھا تو۔ ارحان نے اس کے لیے سیب کاٹتے پلیٹ میں اس کے سامنے رکھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سیب منہ میں رکھتی ارحان کی جانب موڑی پوچھنے لگی۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ صاف صاف کہو۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اسے اپنی گود میں بٹھاتا پوچھنے لگا۔ اس کا بھاری بھاری متناسب جسم ارحان کو پوری طرح اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا۔ اس کے پیٹ کو چھوتے ہوئے اسے اپنے لب رکھتے اس کی سانس سے بکھیر گیا۔ ارحان، آپ میری بات سن نہیں رہے؟ وہ منہ بناتے بولی۔ سن رہا ہوں یار، اپنے بچے سے پیار بھی تو کرنے دو، مس کر رہا ہوں مجھے۔ ارحان نے دیوانہ وار اس کے پیٹ پہ لبوں کی بوچھاڑ کی۔ وہ گدگدی محسوس کرتی کھلکھلا کے ہنستی چلے گئی۔ مت کرے نا ارحان، میری سانس پھول رہی ہے۔ ارحان کا سر اپنی طرف کرتی گہرے سانس بھرتی تو ارحان نے اس کے نرم و ملائم گلابی لبوں کو گرفت میں لیا، اس پہ شدت نچھاور کرنے لگا۔ آپ کو تو اس حال میں بھی چین نہیں۔ اپنا سر ارحان کے سینے پہ گرائے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ایک بار میرے چین کو آ لینے دو، میں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ دن رات بھی تو بچے کا لحاظ کرنا ہو، ورنہ ابھی اتنا من ہو رہا ہے تمہیں؟ وہ سب اپنے سینے سے لپٹائے شدت اس کے ماتھوں پہ لبرک گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نکاح کے لیے شرط کیوں ضروری ہے؟ گھر میں ایک بار پھر سے زاویار اور عنایہ کے نکاح کا ذکر چل نکلا۔ دونوں بھائیوں کی دلی خواہش تھی کہ زاویار اور عنایہ کا نکاح کر دیا جائے۔ عنایہ نے ارسم کو بالکل ماؤں کی طرح سنبھالے رکھا، اور یہی سب دیکھتے اسے اس نکاح کے بابت پوچھا تو اس نے نکاح کے لیے ایک ایسی شرط رکھ دی جس پہ زاویار کا پارا ہی ہوا۔ یہی میری شرط ہے، نکاح کرنا ہے تو میری شرط ماننی ہوگی، آگے آپ کی مرضی۔ عنایہ نے منہ بناتے ارسم کو اپنے ساتھ لگایا۔ ارسم 3 ماہ کا ہو گیا تھا اور عنایہ نے بنا کسی احسان کے اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں ایسا کیا ہے۔ روبی کے بیٹے کو ماں بن کے پال رہی تھی۔ مجھے تمہاری شرط منظور نہیں۔ زاویار کے غصے سے برا حال تھا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ پابند تو نہیں، عنایہ نے تڑق کے جواب دیا۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ صحیح سزا سوچی تھی عنایہ نے اس کے لیے۔ پھر گھر والوں کی باہمی رضامندی سے دونوں کا نکاح ہو گیا، اور عنایہ اپنی شرط کے مطابق اپنے کمرے میں ہی تھی۔ اس نے صرف نکاح تک کی حامی بھری تھی، رخصتی کے لیے نہیں، جس پہ زاویار پیچھے تاپ کھاتا رہ گیا۔ پر وہ چپ ہی رہا۔ اسے غصہ سب سے زیادہ اس بات کا تھا کہ عنایہ کی شرط کافی سخت تھی۔ وہ بھی ارسم کو سلا کے اٹھی تھی کہ اس کی کمر میں اب درد سا اٹھا۔ وہ اپنی کمر کو اسٹریچ کرتی، دوپٹہ ایک طرف کرتی، گردن کو دائیں بائیں کر رہی تھی کہ اسی لمحے زاویار روم میں داخل ہوا۔ اسے بنا دستک دیے روم میں آتا دیکھ وہ بری طرح ٹھٹکی۔ زاویار جس سخت غصے میں اندر آیا تھا، لیکن سامنے عنایہ کو اپنی رعنائیاں بکھیرتے دیکھ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا۔ گہرے کھلے گلے میں اس کی دھڑکنوں کی رعنائیوں کو دیکھتے وہ اپنے لب کا نچلا کونا دبانے لگا۔ آپ کو دستک دے کر آنا چاہیے تھا۔ عنایہ نے ماتھے پہ بل ڈال کے اپنا دوپٹہ بستر سے اٹھاتے زاویار کو گھورا۔ حق رکھتا ہوں اب یہاں آنے کا، بنا دستک کے بھی۔ زاویار نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، ایک شرط رکھی تھی اس نکاح کی میں نے۔ عنایہ نے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے سپاٹ انداز میں زاویار کو دیکھتے کہا۔ جانتا ہوں اور مان بھی چکا ہوں۔ زاویار نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی نازک اور نرم دھڑکنیں زاویار کے سینے سے جا ٹکرائی۔ پھر قریب کیوں آ رہے ہیں؟ دور ہو مجھ سے۔ عنایہ نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانا چاہا۔ قریب آنے کی شرط نہیں رکھی تھی تم نے، زاویار گمبھیر لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ کیا کر رہے ہو زاویار؟ چھوڑیں مجھے۔ عنایہ کو غصہ آنے لگا۔ نکاح کے بعد چھوڑا نہیں جاتا۔ اس کے ساتھ بے باک شرارت کرتا اس کے
14 طبق روشن کر گیا۔ بے اختیار عنایہ کا ہاتھ اٹھا اور زاویار کے گال پہ 5 انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا۔ بدلے میں زاویار کا ہاتھ بھی اٹھا۔ اینا ڈر کے اپنی آنکھیں میچ لی۔ زاویار نے اپنا ہاتھ ہوا میں روک لیا۔ اس نے خود کو ابر اشتعال میں کیسے قابو پایا ہے وہی جانتا تھا۔ 2 سال کا وقت مانگا ہے نا تم نے، تو وعدہ کرتا ہوں 2 سال تک تمہیں انگلی سے بھی نہیں چھوں گا، لیکن جیسے عرصہ 2 سال کا ہوگا اس سے اگلے دن کا انتظار نہیں کروں گا، بنا کسی لحاظ کے تمہاری روح میں سما جاؤں گا، تمہاری دھڑکنوں کو دھڑکاتے اپنا بناؤں گا، اور اس دن تم کیا کوئی بھی مجھے روک نہیں پائے گا، سمجھی تم؟ اسے بازو سے پکڑتے اور جھنجھوڑتے بولا، اور اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ عنایہ اپنے آنسو پوچھتے وہیں بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ اسے خود پہ افسوس ہوا، اس کا ارادہ نہیں تھا زاویار پہ ہاتھ اٹھانے کا، لیکن بے اختیار ہی اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ ہاں، وہ سزا دے رہی تھی زاویار کو 2 سال کی، جس طرح اس نے اسے سزا دی تھی 1 سال تک سچ چھپا کے۔ اب باری عنایہ کی تھی۔ سحر کی ڈلیوری کے لمحے ارحان شہر سے باہر تھا۔ ہاسپٹل میں وہ اور زاہد انکل ہی تھے۔ ارسم کو وہ نزت بیگم کے پاس گھر چھوڑ کے آئی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ ڈاکٹر نے کنڈیشن کریٹیکل بتائی تھی۔ 6 ماہ پہلے والی سچویشن پھر سے عنایہ کو یاد آنے لگی، جب روبی زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی۔ سحر کے لیے وہ رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ تبھی زاویار تیز قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ عنایہ کی دل اس قدر دکھی تھا کہ بس اسے زاویار کے سینے میں سمانے کا جی چاہ رہا تھا۔ وہ خود سے لڑ لڑ کر اب تھک گئی تھی۔ اسے اب زاویار چاہیے تھا، ہر حال میں چاہیے تھا۔ زاویار جیسے اس کے قریب آیا، وہ ایک دم سے اس کے سینے سے جا لگی۔ زاویار وہیں سٹل کھڑا ہو گیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ عنایہ یوں خود آگے بڑھتے اس کے گلے لگ سکتی ہے۔ زاویار نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا، لیکن وہ مزید اس کے ساتھ زور سے چپک گئی۔ اس کا رونا زاویار کو تکلیف دے رہا تھا۔ اسے ساتھ لگائے وہ ایک بینچ میں بیٹھا، جبکہ وہ اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچے بس ہچکیوں سے روئی جا رہی تھی۔ عنایہ سنبھالو خود کو، زاویار نے دھیرے سے اسے کہتے خود پھر سے چھڑانا چاہا۔ عنایہ خود پر قابو پاتے پیچھے ہٹتی اپنے آنسو پوچھنے لگی، آئی ایم سوری، وہ مجھے۔ عنایہ اپنی بے اختیاری پہ شرمندہ ہوئی۔ زاویار جواباً خاموشی رہا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے ایک چھوٹا سا بچہ ان کی گود میں دیا اور سب کھل اٹھے۔ سحر بھی اب ٹھیک تھی۔ سبھی نے رب کا شکر ادا کیا۔ مشکل وقت ٹل گیا۔ سحر کو گھر لے آئے۔ ارحان اپنا بچہ پا کے بے حد خوش تھا۔ سحر کے ماتھے پہ لب رکھتے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ گھر میں بھی رونق سی ہو گئی تھی۔ ارحان نے پورے گھر کو سجا لیا تھا۔ عنایہ بھی اس کے ساتھ لگی گھر سجا رہی تھی۔ ارسم اور نہال کی آمد پہ پورے گھر میں رونق لگا دی گئی تھی۔ سحر کا اسپیشل پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر بھی پارٹی رکھی گئی۔ عنایہ نے اپنے ہاتھوں سے سحر کے لیے کیک بیک کیا۔ سب نے شام کو مل کے اس پارٹی کو خوب انجوائے کیا۔ زاویار لیٹ آیا تھا، اس لیے اس تقریب کا حصہ نہ بن سکا۔ ان دنوں آفس میں اس کا کام کچھ زیادہ بڑھ گیا تھا۔ تھکا ہارا وہ گھر آیا تو کافی رات ہو گئی تھی۔ وہ کچن میں کھڑا فریج کھولے اپنے کھانے کے لیے کچھ نکال رہا تھا کہ عنایہ کے ہاتھ کا بنا کیک اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ اس کا جی چاہا کہ اپنی بیوی کے ہاتھ کا بنا کیک چکھے، لیکن پھر دل پہ پتھر رکھ کے وہ ایک باکس کھولے اس میں سے چیک کرنے لگا۔ بریانی کا باکس دیکھتے وہ مائکرو ویو میں گرم کر رہا تھا۔ ساتھ موبائل پہ وہ اپنی ای میل چیک کر رہا تھا کہ اس کا دھیان مائکرو ویو سے ہٹ گیا۔ عنایہ نے فوراً مائکرو ویو بند کیا۔ ابھی وہ آئی تھی یہاں۔ زاویار ابھی بھی موبائل میں بری طرح غرق تھا۔ عنایہ افسوس سے سر نفی میں ہلاتے بریانی پلیٹ میں نکالنے لگی۔ زاویار گہرا سانس لیتا پلٹا تو عنایہ کو بریانی کی پلیٹ ہاتھ میں اٹھائے اپنی جانب آتا دیکھا۔ پھر خاموشی سے پلیٹ لیتا وہی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا بریانی کھانے لگا، جبکہ عنایہ کو مکمل نظر انداز کرتے موبائل میں مصروف رہا کہ تبھی اس کی موبائل پہ کال آنے لگی۔ عنایہ پانی کا گلاس بھرتی اس کے پاس ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ یس مس کنزا، ڈیٹیلز میں نے چیک کر لی ہیں، آپ انہیں مسٹر جازم کو فارورڈ کر دیں۔ زاویار نے انتہائی سنجیدگی سے مقابل سے بات کی، نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں نے تھرولی دیکھ لیا ہے، کہیں کوئی لیک پوائنٹ نہیں ہے۔ مقابل لڑکی تھی، عنایہ سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، پر اس نے اپنے چہرے سے ظاہر نہ کیا۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے اب وہ کال ڈسکنیکٹ کر گیا اور ٹیبل سے اٹھ گیا۔ اس نے 4 چمچ پورے بھی نہیں کھائے تھے۔ زاویار آپ نے کھانا ختم نہیں کیا، عنایہ اسے اٹھتے دیکھ کے ٹوکا۔ وہ چائے بناتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بس اتنی ہی بھوک تھی، وہ سنجیدگی سے کہتے قدم کچن سے باہر لے جانے لگا۔ زاویار! عنایہ پھر سے اسے پکارا تو اسے سوالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ناراض ہے مجھ سے؟ دھیمے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا، وہ بھی کافی دیر بعد۔ آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ عنایہ اس کا رستہ روکا تو وہ لب بیچتا ماتھے پہ بر ڈال گیا۔
آپ بول کیوں نہیں رہے؟ انانا ضد آ گئی۔ ابھی بولنے کے لیے 1 سال اور 6 ماہ باقی ہے، گزر جانے دو، اس کے بعد بات کروں گا۔ زاویہ نے انتہائی سنجیدگی سے کہتے انایا کے گال کو تپا دیے۔ وہ اپنے کمرے کی جانب جا چکا تھا، لیکن آج انایا کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غصے میں ایسی شرط رکھ دی کہ زاویار کو تکلیف دی، پر اب وہ خود اپنی شرط میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ وہ اسے سزا دینے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی سزا دے رہی تھی۔ اب سوائے انتظار کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ آج ارسم کی پہلی سالگرہ تھی جسے نایا نے بہت دھوم دھام سے منانا چاہتی تھی، پر زاویہ شہر سے باہر تھا۔ اس نے بہت انتظار کیا، اسے کال بھی کی لیکن اس نے نہیں اٹھائی۔ وہ رات کافی دیر تک بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آیا۔ انایا بچے کیک کٹ کر لو، شاید زاویہ کو ضروری کام ہو اس لیے وہ نہیں پہنچ پایا۔ ارحان نے اس کا اترا چہرہ دیکھتے محبت سے کہا، نہیں بھائی، ارسم اس کا بیٹا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے تھا۔ کیا اسے احساس نہیں کہ اس کی فیملی بھی ہے؟ صرف بزنس ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ احساسات جذبات کچھ معنی نہیں رکھتے۔ وہ دکھی انداز سے بولی کہ تبھی اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس پاتے وہ پلٹی۔ زاویہ اپنے پورے آن بان شان سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں تھا جبکہ نایا نے بھی بلیک فراک زیبدن کیا ہوا تھا۔ بابا! ارسم بھاگتا ہوا زاویہ کے سینے سے لگا تو زاویہ نے جھک کر اسے اپنی گود میں بھر لیا۔ عنایہ نے رخ پھیرتے اپنے آنسو پہنچے۔ ارسم نے عنایہ اور زاویہ کے ساتھ مل کے کیک کٹ کیا۔ سب سے ڈھیروں گفٹس ملے۔ نہال ارسم سے 6 ماہ چھوٹا تھا لیکن ارسم اس کو بہت پیارا تھا۔ کھیل کود کرتا ارسم عنایہ کی باہوں میں سو گیا۔ سحر نے سب سے میٹھا تھا۔ عنایہ کی طبیعت صبح سے گری گری سی تھی۔ اسے سحر نے کمرے میں بھجوا دیا۔ ارحان اور سحر ہنسی مذاق میں لگے سب کچھ مل کے سمیٹ رہے تھے۔ عنایہ ارسم کو لیے روم میں آئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے ایک دم سے چکر آنے لگے۔ وہ بری طرح گرتے پڑتے واپس اٹھی۔ اتنے دیر میں زاویہ شاپنگ بیگز لیے اندر داخل ہوا۔ وہ اسے اس بار بھی بنا دستک کے آیا تھا۔ وہ کچھ سامان لایا تھا ارسم اور عنایہ کے لیے، کچھ شاپنگ کی تھی اس نے، لیکن دینے کا وقت نہ ملا۔ اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے آیا۔ سامنے عنایہ کو صوفے پہ ڈیٹا دیکھ وہ پریشانی سے اس کی جناب بڑھا۔ عنایہ، آر یو اوکے؟ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اسے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا۔ زاویار، میرا دل گھبرا۔ وہ زاویار کو اپنے پاس دیکھتے ہوا مشکل اپنے واک کرتی بولنے کی کوشش کر رہی تھی، اٹھو بستر پہ آؤ۔ اسے سہارا دیتے وہ بستر پہ لایا اور اسے بخار کی میڈیسن دی۔ ریسٹ کرو، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ زاویار نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سہلایا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے ماتھے پہ محسوس کرتے عنایہ کے رگوں پہ میں سکون اترا۔ اٹھ کے جانے لگا کہ عنایہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز مت جائے۔ وہ نیند میں اس کا ہاتھ تھامے منمنائی، نہیں جا رہا، یہیں ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا سر دبانے لگا۔ وہ خود بہت تھکا ہوا تھا لیکن عنایہ کی تکلیف سے اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ہمت نہیں ہارتی تھی۔ آج وہ ٹوٹ رہی تھی اور زاویار اسے ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کتنے پل وہ وہیں اس کے پاس بیٹھے اس کا چہرہ دیکھتے گزار چکا تھا۔ وہ جانتا تھا عنایہ کو اب اس کی قربت کی طلب ہو رہی ہے، وہ اس کا ساتھ چاہتی ہے، لیکن زاویار اب اس کی بات پوری ہونے تک اس کے پاس نہیں آنا چاہتا تھا۔ اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ جو شرط اس نے رکھی ہے اس پہ وہ مرد ہو کے قائم ہے۔ وہ اپنی شرط پہ خود پچھتا رہی تھی۔ اس کو مکمل نیند میں گم دیکھ وہ اٹھا۔ ارسم کے ماتھے پہ لب رکھے تو نظر عنایہ کے ماتھے پہ جا ٹھہری۔ آگے بڑھ کے دل کی آواز پہ لبیک کہتے اس نے عنایہ کے ماتھے پہ بھی لب رکھے۔ ان دونوں پہ کمفرٹر درست کرتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وقت پر لگا کے اڑا۔ مزید 1 سال گزرتے ہی عنایہ اب زاویار سے چھپتی پھر رہی تھی۔ ارسم 2 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ اب بھی رخصتی کے لیے راضی نہیں تھی، جس پہ زاویار فی الحال بالکل خاموش تھا۔ عنایہ کو اس پہ غصہ تھا کیونکہ اس نے شرط پوری کی۔ وہ چاہتا تھا شرط ختم کروا سکتا تھا لیکن پورے 2 سال انتظار کیا، خود بھی تڑپا اور عنایہ کو بھی تڑپایا۔ بیٹا، جیسا کہ تمہاری خواہش تھی نا، ارسم کے 2 سال کے ہونے پہ تمہاری رخصتی ہو تو ارسم ماشاءاللہ 2 سال کا ہو گیا ہے۔ اب رخصتی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شاہد صاحب نے بیٹی کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے پیار سے پوچھا۔ بابا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اسے سمجھنا ہے کیسے نہ ٹالے، کیونکہ اب زاویار کی جان لیوا قربت کا سوچ کے اس کا دل کو کچھ ہونے لگا۔ شاہد صاحب نے اسے رسان سے سمجھایا۔ وہ سمجھ تو گئی تھی لیکن اپنے دل کا کیا کرتی جو عجیب سے خوف میں مبتلا تھا۔ مزید 1 ہفتہ گزر گیا۔ عنایہ کی طرف سے مکمل خاموشی محسوس کرتے اب زاویار کے صبر کا دامن چھوٹا تھا۔ ارسم 2 سال کا ہو گیا تھا، اس لیے آج سے تم میرے کمرے میں سو گی۔ وہ جو کچن میں کھڑی ارسم کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی اچانک اپنے کان کے پاس زاویار کی سرگوشی سنتی بری طرح دل کو تھامے اسے دیکھنے لگی، جو بہت پرسکون انداز میں اپنی کہتے جا چکا تھا۔ ہرگز نہیں، یہ کون سا طریقہ ہے رخصتی لینے کا؟ دھوم دھام سے مجھے رخصت کریں گے تب جاؤں گی ان کے کمرے میں۔
اور دل ہی دل میں پکا تیار کرتی فیڈر لیتے اپنے روم کی جانب بڑھی۔ ارسم کو سینے سے لگائے وہ فیڈر پلا رہی تھی کہ زاویہ ایک دم سے دروازہ دھکیل کے اندر داخل ہوا۔ عنایا کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو مچلا۔ خود چلو گی یا اٹھا کے لے کے جاؤں؟ زاویہ کا انداز بنا لچک لیے تھا۔ ایسے نہیں جاؤں گی، اب باقاعدہ بارات لائیں گے پھر۔ عنایا کو سمجھنا ہے کہ کیا جواب دیں، تو جو منہ میں آیا بول دیا، تمہاری بارات کی ایسی کی تیسی۔ وہ جو ارسم کو بستر پہ لٹا رہی تھی، زاویہ نے آگے بڑھ کر ارسم کو اپنی باہوں میں بھرا اور اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عنایا منہ دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹا اور عنایا کو اپنی باہوں میں بھرا۔ زاویہ نیچے اتارے کیا کر رہے ہیں؟ وہ بری طرح بھوکلا گئی۔ آج کی رات کچھ نہیں سنوں گا عنایا۔ اسے اپنے باہوں میں بھرے اپنے کمرے کی جانب بڑھتا دروازہ پاؤں سے بند کرتا اسے لیے بستر پہ آیا۔ زاویار! وہ گڑبڑا کے پیچھے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی، جبکہ زاویار اپنی شرٹ کے کفلنگز کھولتا اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عنایا ڈونٹ انٹرپٹ، اسے ورن دیتی نظروں سے دیکھتا بولا۔ زاویار پلیز، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، آپ پاس مت۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ وہ اپنی شرٹ اتارتا اس کے پاس آتا اس کی دونوں کلائیوں کو ایک ہاتھ سے جکڑ گیا۔ یو شوڈ بی افریڈ آف می، جتنا تم نے مجھے ستایا نا اتنا تو بنتا ہے۔ اس کے گلے سے دوپٹہ اتارتا ایک طرف اچھالتا اس کے گال پہ دانت گاڑ گیا۔ زاویار! آنکھیں میچے گھبرائے اس کے نام لیتی رہی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی گال سے اس کی گردن تک آیا، اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتا اس کی فراک تک آیا۔ زاویار! عنایا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ ظاہر نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے اس کے کندھے سے فراک کا سرکایا۔ وہاں وہ سسکی تھی، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے وہ بلکی بھی تھی، سو مزید وہ اکسانے لگا۔ وہ اس کو بھر پردوں سے آزاد کرتا، اس کے لبوں پہ لب رکھتا۔ اب وہ گہرے سانس بھرتی، ابھی بھی مزاحمت کر رہی تھی، جسے زاویار نے بالکل بھی خاطر میں نہ آیا تھا۔ لائٹس کو ڈیم کرتا سب پردے گرا دیے۔ پلیز زاویار رک جائیں۔ وہ اسے شدت سے خود پترتا محسوس کرتی۔ کیا ہوا، کیوں پینک ہو رہی ہو؟ زاویہ سے روتا دیکھ جھنجھلایا۔ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ عنایا کی بات پہ کچھ پل تو اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ 2 سال اس نے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اسے چھوا نہیں تھا، اس کے قریب نہیں آیا تھا، اور آج اس کی شرط پوری کرتے ہوئے دل سے اس کے قریب آیا تھا تو اسے زبردستی کرنے کا خطاب دے رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں زبردستی کر رہا ہوں؟ وہ ذرا سے پیچھے ہٹتا، اسے اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ عنایا کا دل بری طرح دھڑکا، وہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ زاویہ میری بات! اسے پیچھے ہٹتا دیکھ پاگل ہوئی۔ نزدیک آ رہا تھا تو وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، دور جا رہا تھا تو بھی جان نکلنے لگی۔ بس عنایا، اب اور نہیں، تم جانتی ہو اس قدر قریب آ کے دور جانا مرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم خوش رہو۔ وہ پیچھے ہوتا ہٹنے لگا کہ عنایا نے بے اختیار آگے ہوتے اس کی ہونٹوں پہ اپنے نازک لب رکھ دیے۔ کیوں آگے سے کھیل رہی ہو؟ اور خمار آلود لہجے میں بولا۔ آپ نے مجھ سے سچ چھپایا، اس کی سزا تو بنتی تھی نا۔ اس کی گال پہ دانت گڑے اسے حیران کر گئی۔ مجھے روبی نے سب بتا دیا تھا اس دن ہاسپٹل میں۔ وہ آپ کی بیوی نہیں تھی، آپ کے دوست کی بیوی تھی، وہ دوست جو کوما میں تھا۔ آپ روبی کو صرف حفاظت کر رہے تھے، اس لیے اسے یہاں لائے۔ وہ سب جھوٹ بولا، جبکہ آپ سچ بول سکتے تھے، پر آپ کو مسیحا جو بننا تھا۔ اور جس دن ارسم اس دنیا میں آیا، نہ صرف روبی اس دنیا سے چلی گئی بلکہ روبی کے ہسبینڈ بھی، دونوں کی ڈیتھ ایک دن میں ہوئی۔ تو یہ سب کیسے؟ زاویار ان کی قربت کے لمحات میں سچائی سنتا ڈسٹرب ہوا۔ میں ہی نہیں، سبھی جانتے ہیں، میں ایسے ہی نہیں پاگل تھی جو آپ سے نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ سب جان چکی تھی، پر آپ سے سننے کی خواہش تھی، پر آپ نے نہیں بتائی، اس لیے آپ کو 2 سال اپنے قریب نہیں آنے دی، جسے آپ باخوشی قبول کر گئے۔ کہتے پھر سے اس کی گالوں پہ دانت گاڑے تو وہ اسے خفگی سے دیکھتا ایک ہی جسم میں اس میں شامل ہوا، اور عنایا کی چیخ بلند ہوئی۔ بہت شوق ہے نا مجھے سزا دینے کا؟ اس کے ناخن اپنے کندھے میں گڑتے محسوس دونوں کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں دیتا الجھا گیا اور اس کی شدت سے سمانے لگا۔ عنایا کی سانسوں کا تال میل بری طرح چھڑا۔ اب وہ اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بنا اسے خود میں سماتا، اسے پیار سے سمیٹتا، کبھی شدت برساتا تو کبھی محبت سے بوچھاڑ کرتا۔ پل پل وہ عنایا کو پگھلتی جا رہی تھی۔ وہ اس قدر جنونی ہو رہا تھا تو اس کا تو بنتا تھا 2 سال تک نکاح میں ہوتے اسے خود سے دور رکھے، سزا ہی تو دیتی آ رہی تھی۔ زاویار اس کے سینے میں منہ چھپائے اسے دھیرے سے پکار گئی، جبکہ وہ ابھی بھی مدہوشی میں اسے اپنی شدت نچھاور کرتا، کبھی اپنے عمل کو تیز کرتا تو کبھی بوس و کنار کرتا۔ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اپنی دھڑکنوں میں زاویار کو منہ چھپائے دیکھتی گہرا سانس بھرتی پوچھ رہی تھی۔ اسے ایک رات کے لیے 2 سال انتظار کیا اور اب بھی یہ سوال پوچھ رہی ہو؟ اس کی کلائیوں کو تکیوں پہ پن کرتا خود میں سمیٹ گیا، اور کمرے میں ان کی محبت مزید زور پکڑتی جا رہی تھی۔ ولیمہ کی تقریب سے فارغ ہوتے جیسے ہی زاویہ روم میں آیا، عنایا کہیں نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے،
آج ولیمے کی تقریب عنایا کی خواہش پہ ہوئی تھی کیونکہ اسے دلہن بننا تھا، ورنہ زاویار تو اسے اپنا چکا تھا، اس کے لیے نکاح ہی سب کچھ تھا۔ عنایا عنایا کہاں ہو؟ اسے پکارتا کمرہ دیکھ چکا تھا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی، پر وہ جانتا تھا کہ وہ روم میں ہی تھی، بس اسے تنگ کر رہی تھی۔ موبائل پہ کال ملا تھا، اب وہ بہت مطمئن انداز میں بستر پہ لیٹا۔ ہلو مس کنزا، کیسی ہیں؟ ارے نہیں، بالکل بزی نہیں، آپ کے لیے فری ہوں اینی ٹائم۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں دیکھے عنایا نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا، اگلے پہ زاویہ نے اسے زور سے کھینچتے سینے پہ گرایا اور اس کے لبوں پہ جھکتا بنا کچھ سمجھنے کا موقع دیا اس پہ حاوی ہوا، اور دونوں عشق کی آخری منزل پہ پائے گئے۔ آج کا ناول تھا یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔